یوں تو پاکستان میں اس وقت بہت سے اہم مسائل ہیں، مگر ایک ایسا معاملہ ہے جس کی جانب شاید وہ توجہ نہیں دی گئی جو دینی چاہیے تھی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ مکمل بحث کریں۔ یہ صرف ایگزیجریشن نہیں ہوگی، پروپیگنڈا نہیں ہوگا، کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت نہیں ہوگی، بلکہ ایک مکمل فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بات ہوگی، اور کوشش کریں گے کہ اس معاملے پر سیر اصل بحث کر سکیں۔ معاملہ انتہائی پیچیدہ ہے۔ گزشتہ روز سینٹ میں اس کے اوپر انتہائی اہم بحث ہوئی، اور اب تک اس کا کوئی خاص نتیجہ بھی سامنے نہیں آ سکا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں، ہم بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ IMF سے پاکستان کے اس وقت معاملات فائنل سٹیج پہ ہیں، لیکن وہ فائنل سٹیج حل نہیں ہو پا رہی، جس وجہ سے بہت سارے خدشات، بہت سارے تحفظات اور بہت کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، پرنٹ میڈیا پہ، اسی طرح الیکٹرانک میڈیا پہ، ہر ایک جگہ پہ گردش کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے نقطہ نظر کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کر رہے ہیں، اس کا پورے طریقے سے اظہار خیال کر رہے ہیں، لیکن شاید لوگوں کو کچھ ایسے حقائق ہیں، کچھ ایسے فیکٹس ہیں جن کا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ یہ وہ سنٹینسز ہیں، وہ فکرے ہیں جو ہم آج کل عام طور پہ ڈیلی پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر سنتے ہیں۔ ایک طرف سے کہا جاتا ہے ڈیفالٹ ہو گیا، دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ لیکن اگر ہم اس کا بغور جائزہ لیں تو تیزی کے ساتھ پاکستان کے زر مبادلہ کے کم ہوتے ہوئے ذخائر دراصل پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے خدشات پر تصدیق کی مہر ثبت کر رہے ہیں۔ حکومت وقت خود بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، اب تک کئی مشکل فیصلے کرنا پڑے اور مزید بھی کرنا پڑیں گے، مگر ان سب کوششوں کے باوجود IMF سے اسٹاف لیول کا معاہدہ طے نہیں پا سکا، جس کے حوالے سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور کئی دوسرے لوگ جو حکومت کے اس وقت کرتا دھرتا لوگ ہیں، وہ مسلسل کہتے آ رہے ہیں کہ IMF سے یہ معاہدہ بہت جلد طے پانے والا ہے، ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں، معاملات حل ہو چکے ہیں، بہت عوام ٹیلی ویژن سکرینز پہ بھی اس چیز کو دیکھ چکے ہیں کہ جناب معاملہ جو ہے وہ بالکل نزدیک پہنچ چکا ہے، مگر پتہ نہیں وہ کیسا نزدیک پہنچا ہے کہ وہ نہیں حل ہو جا۔ اب بات اس سے ایک قدم آگے بڑھ گئی ہے جو ہمارے لیے انتہائی لمحہ فکری ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ملکی سلامتی سے ریلیٹڈ ہے، جو گزشتہ روز سینٹ میں جس کے اوپر بات ہوئی، اور کیا بات ہوئی، ہم اس چیز کو سارے کو مکمل جائزہ لیں گے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر فیکٹس کیا چیز ہیں، کہ وزیر خزانہ بھی کہتے ہیں، دوسرے بھی کہتے ہیں، اور حالات بھی یہ بتا رہے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے گا، لیکن وہ معاہدہ کیوں طے نہیں پا رہا۔ اب اس کے بارے میں جو پہلے ریومرز تھیں، اب وہ افواہوں سے بات آگے بڑھی، سوشل میڈیا سے بات آگے بڑھی، خاص طور پہ جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا تھا اس سے آگے بات بڑھی، ایک شخص سے دوسرے شخص تک بات جاتی تھی، اس سے بھی اب بات آگے بڑھی۔ اب بات سامنے آئی اور ایک انتہائی سنجیدہ سیاستدان کی طرف سے یہ معاملہ اٹھایا گیا، اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو ہم دیکھنے کے بعد اس قابل ہوں گے کہ ہم مکمل انالیسس کر سکیں۔ اسحاق ڈار یہ بتاتے ہیں کہ اس معاہدے کا ڈیلے ہونے کی بڑی وجہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ IMF چاہتا ہے کہ ان دوست ممالک سے یقین دہانی کروائی جائے جنہوں نے پہلے ہمیں یقین دہانی کرائی، اس سے پہلے ہمیں ان سے انسٹالمنٹ ملی ہیں، ابھی بھی ہم $1 ارب سے کچھ زیادہ کی قسط کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور کافی مشکلات کا سامنا بھی کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے معاملہ جو وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ لیکن گزشتہ روز سینٹ میں انہوں نے تقریر کی، اور اگر اس تقریر کے مختلف پہلوؤں پر ہم غور کریں تو محب وطن پاکستانی، I am using the word of patriot, a person who is quite pure with this country, who is always thinking about the welfare, about the progress of this country، اس کے دماغ کے اندر یہ تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ سینیٹر رضا ربانی ایک سنجیدہ آدمی ہے، ان کی جانب سے سینٹ کو IMF کی شرائط کے حوالے سے اعتماد میں نہ لینے پر سوال اٹھایا گیا۔ اسی طرح بعض دوسرے حلقوں کی جانب سے بھی گزشتہ ماہ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل میرینو گروسی کے دورہ پاکستان کے بعد تحفظات کا اظہار کیا گیا،
جبکہ سوشل میڈیا خاص طور پر ٹویٹر پر بعض حلقوں نے IMF کے ساتھ اسٹاف لیول کا معاہدہ طے نہ پانے کو IAEA کے سربراہ کے فروری کے کیے گئے دورہ پاکستان کے ساتھ جوڑا، کیونکہ ہم نے ان کی شرائط نہیں مانی اس لیے اب تک انہوں نے ہمارے سے معاہدہ فائنل نہیں کیا۔ وہ شرائط بڑی خوفناک ہے۔ اب چونکہ یہ انتہائی سنجیدہ آدمی کی طرف سے معاملہ اٹھایا گیا سینٹ کے اندر، اس لیے اب ہر پاکستانی کو اس کے اوپر سوچنا ضروری ہو چکا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ معاملہ ہماری نیشنل سیکیورٹی سے اس سے ریلیٹڈ ہے، لہٰذا ہر ایک کو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بات پھر وہیں سے آگے بڑھتی ہے کہ پاکستان سے IMF نے لانگ رینج میزائل پروگرام کو بند کرنے، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی نظروں میں، دنیا ساری کی ساری اس بارے میں تشویش رکھتی ہے، اور خاص طور پہ اب جب ہمارے حالات معاشی طور پہ ڈیفالٹ ہو رہے ہیں۔ پرانا وزیر خزانہ بھی شوکت ترین بھی یہ لفظ یوز کرتا ہے، مفتاح اسماعیل جس نے آغاز کیا سفر کا وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، اسی طرح خواجہ آصف خود اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں، بلکہ وہ تو کافی دن پہلے یہ بات کر چکے کہ جناب ہم تو ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، ہم تو ایک ڈیفالٹ ملک کے رہنے والے ہیں۔ اب جو معاملہ اٹھایا گیا ہے سینیٹر رضا ربانی کی طرف سے کہ جناب ہمیں اس چیز کا علم ہوا ہے کہ IMF نے یہ شرط رکھی ہے کہ پاکستان اپنے لانگ رینج میزائل پروگرام کو بند کرے، ختم کرے یا ترک کرے، تو آخر کیوں IMF کے مطالبات کے بارے میں ایوان کو، اس سینٹ کو اعتماد میں حکومت کی طرف سے کیوں نہیں لیا گیا، جس کا جواب مسٹر اسحاق ڈار نے دینے کی کوشش کی۔ اور یہ بات یاد رکھیں جب ہم لانگ رینج میزائل کی بات کرتے ہیں، یہ یہاں پہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے پاس ایک شاہین 3 میزائل ہے، اور یہ طویل فاصلے تک مار کرنے والا ایٹمی میزائل ہے، جس کے اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں تو یہ میزائل 2750 مطلب 2750 کلومیٹر تک جوری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب پورا انڈیا اس میزائل کی رینج میں، اس سے بھی آگے بات بڑھتی ہے۔ تو ان میزائل پروگرام کو ترک کرنے، بند کرنے یا اس کو ختم کرنے کے لیے IMF اس وقت پریشر ڈال رہا ہے۔ امریکہ کی طرف پاکستان آگے بڑھا تو امریکہ نے ایک نئی شرط پاکستان پر رکھنے کی کوشش کی کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ سینٹ میں رضا ربانی نے IMF کی شرائط کے حوالے سے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے رضا ربانی نے سینٹ میں کہا کہ سینیٹر ربانی had raised some questions on the reasons behind the delay in the agreement with the IMF. These are the words spoken by Senator Raza Rabbani. I am not talking about social media or other any activist, which would offer a critical lifeline to tame a balance of payments crisis. The PPP leader laments that the Senate had neither before nor today been taken into confidence on what are the confidentialities of the IMF. Describing the delay as extraordinary, Senator Rabbani sought to know if the delay was being made because of some sort of pressure on the country's nuclear program or its strategic relationship with China, or because an imperialist power wanted its presence in the region. ایک ایک لفظ قابل غور ہے کہ سینیٹر رضا ربانی کا ذکر پاکستان کے انتہائی سنجیدہ سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو ہمیشہ اہم سوال اٹھاتے ہیں۔ رضا ربانی چیئرمین سینٹ بھی رہے، ان کے IMF کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب اسحاق ڈار نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کے پاس کتنے میزائل ہیں اور اس کے پاس کون سی ایٹمی ہتھیار ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستان کے جوہری یا میزائل پروگرام پر سمجھوتا نہیں کرے گا، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسحاق ڈار نے ورڈ استعمال کیا نو کمپرومائز، جیسے ہم نے عمران خان صاحب کا لفظ ایبسلیوٹلی ناٹ انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر بولا اور وہ سلوگن بن گیا، بالکل اسی طرح انہوں نے کل سینٹ میں واضح کہہ دیا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسحاق ڈار کے سینٹ میں خطاب کے بعد وزیر اعظم پاکستان کے آفس سے بھی رد عمل سامنے آیا، جس میں کہا گیا پاکستان کا جوہری پروگرام ایک قومی ساز ہے جس کی ریاست غیرت مندی سے حفاظت کرتی ہے۔ پورا پروگرام مکمل طور پر محفوظ، فول پروف اور کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں ہے۔ دوسری طرف PTI رہنما
फवाद चौधरी ने आज मीडिया से गुफ्तगू में इस तरफ इशारा किया और इस सूरत हाल को परेशान कुन और तशवीशनाक करार दिया कि अगर ऐसा है, और यकीनन है क्योंकि रज़ा रब्बानी जैसा बंदा ऐसे बात नहीं कर सकता, तो इसमें तशवीशनाक पहलू पाए जाते हैं। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम, इस पर बैन अल-अक़वामी दुनिया की जानिब से सवालात उठाने का ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी एक बहस जारी रहती है, मगर किसी रहनुमा, खा उसका किसी भी पार्टी के साथ ताल्लुक हो, खा वो किसी भी तरह से इक़्तिदार में आया हो, उसको किसी की भी हमायत हासिल हो, उसने आज तक किसी भी रहनुमा ने पाकिस्तान के इस एटमी प्रोग्राम पे समझौता नहीं किया। हत्ता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हेनरी किसिंजर को वाज़े कह दिया था कि जनाब हम घास खा लेंगे लेकिन ये अपना प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे, जिसने उन्हें कहा था कि भुट्टो वी विल मेक यू हॉरिबल एग्जाम्पल। लेकिन तब भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीछे नहीं हटे थे। नवाज शरीफ ने धमाके किए, उनके दौर हुकूमत के अंदर हमने भारत का जवाब दिया, 5 एटमी धमाके किए हमने, दुनिया की जानिब से दबाव डाला गया, पैसे की पेशकश की गई बिल क्लिंटन की तरफ से, दूसरी दुनिया की तरफ से, लेकिन हमने धमाके किए। पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, दुनिया में साबित किया, फर्स्ट इस्लामिक स्टेट बनी जिसके पास एटॉमिक आया। ये वो मिसालें हैं जिनसे साबित होता है कि पाकिस्तान के किसी भी रहनुमा ने जौहरी प्रोग्राम पर समझौता नहीं किया और ना ही कर सकता है। इस वक्त सूरत हाल मुश्किल है, मुआशी हालात गले पड़े हुए हैं, डिफॉल्ट का खतरा सर चढ़कर बोल रहा है, मगर इसके बावजूद कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अपनी सलामती के मामले पर कोई समझौता करे। किसी सूरत मुमकिन ही नहीं हो सकता कि हम ये हरकत करें। अगर IMF से मुआहदा ताखीर का शिकार है तो जरूरत के मुताबिक पैसे के असूल के लिए रियासत कोई दूसरा रास्ता भी निकाल सकती है, जैसे कि आज की इंतहाई अहम खबर है कि पाकिस्तान अब IMF से मुंह मोड़ता दिखाई दे रहा है। अपने दोस्त मालिक जिनमें सऊदी अरब से इसको $2 अरब, UAE से $1 अरब, चाइना से टोटल मिला के कुछ $5 अरब मिलने की पूरी तवक्को है और मुआशी टीम उसके लिए पूरी तरह से मुतहर्रिक हो चुकी है। तो ये एक अच्छी खबर है। हम कभी भी ये शर्त कबूल नहीं कर सकते कि अपने एटमी प्रोग्राम को, क्योंकि इतना मकार चलाक दुश्मन साथ बैठा हो जिसने कल ही $8 अरब के नए हथियार खरीदने के मुआहदे किए हों, और क्या हम अपने हाथों पे हाथ रख के बैठ सकते हैं या IMF की ये शराइत कबूल कर सकते हैं? ऐसा हमारे लिए मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान कभी अपने एटमी प्रोग्राम पर समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारी कौमी सलामती से मुतल्लक मामला है। इसलिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर सार्फिन इस अहम तरीन मामले पर कमेंट्स या इज़हार ख्याल न करें। उम्मीद है कि इस वीडियो से हमारे अंदर बहुत से भ्रम दूर हो जाएंगे और फिर बात वहीं पे आएगी कि हम कभी भी किसी भी सूरत अपने इस एटमी प्रोग्राम से पीछे नहीं हट सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।